A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Today we have a special and exclusive session, a coffee with CEO by CEO Club Pakistan, and the critical two objectives of this conversation. Number one, ہم جب بھی کسی CEO سے ملتے ہیں ان سے وی سیک دا گائیڈنس اینڈ ڈائریکشن فار دا ینگ پیپل، کیونکہ نئی نسل کے بچے جو ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کو گائیڈ، ان کے رول ماڈلس نہیں ہیں. سیکنڈ، وی سیک انسپیریشنس اینڈ موٹیویشن، کیونکہ کوئی پاکستان میں بندہ ایک اسٹرگل کر کے ایک اوپر والے لیول پہ جب آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک انسپیریشن ہے نئی نسل کے لیے، کیونکہ وہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ دس از دا بیسیکلی ناٹ انٹرویو بٹ اے کیس اسٹڈی فار دا CEOs فار دا فیوچر CEOs. تو آج کی جو مہمان شخصیت وہ کامران صاحب ہیں، جو کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پاکستان، یہ جو بہت خوبصورت ادارہ ہے پیٹرولیم جو ہے اورینٹ پیٹرولیم کے نام سے. اورینٹ پیٹرولیم جو ہے یہ پاکستان کی یہ سبسڈری ہے جو ہاشو گروپ کے اندر کام کر رہا ہے. ان کے بہت اور بھی ملٹیپل بزنسز ہیں، لیکن جو کامران صاحب از اے ویری تھورو جینٹل مین اینڈ پروفیشنل. ان کی جو جرنی سٹارٹ ہوئی، انہوں نے اپنے بینکر ایکٹیویٹی سے سفر شروع کیا. بینکر تھے بائی اسٹارٹنگ کریئر از کریئر. اس کے بعد گرو کرتے 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 ماشاء اللہ آج اتنی بڑی ایک پیٹرولیم کمپنی کو یہ لیڈ کر رہے ہیں فرام فرنٹ. تو اوور ٹو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جرنی سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سر کوئی غلط تو نہیں ہوگا کوئی میں نے آپ تعارف میں؟ نہیں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو سر. جزاک اللہ. کامران صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی کمپنی کا CEO جو ہوتا ہے اس کی جرنی جو ہوتی ہے آف لائف وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک اس کے پین پوائنٹس ہوتے ہیں جو اسٹرگل ہوتی ہے، اور ایک اس کے پرائڈ پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں. پلیز دونوں ان نٹ شیل شیئر کیجیے سر. نٹ شیل اسی آپ نے انٹروڈکشن تو صحیح دیا لیکن تھوڑا اس میں ایڈ کر کیجیے گا پلیز. جی کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر امریکن ایکسپریس سے نیو یارک 1983 میں ماشاء اللہ. اینڈ اس کے بعد دارالمال الاسلامی وچ از دا ہولڈنگ گروپ آف فیصل بینک، یہ پرنس محمد نے اسٹارٹ کی تھی. تو Islamic banking was a new concept at that time. So I joined I was the second batch جو انہوں نے join کیا تھا and he was promoting Islamic banking throughout the world. So اس سے at a young age ایک global جسے آپ بولیں ہم لوگ ہر ملک میں گئے، ایک پرسپیکٹو ملا. اور ان کی ایک انسٹیٹیوٹ تھی سائپرس میں جہاں پہ اسلامک بینکنگ they were teaching. اور اسی انسٹیٹیوٹ میں وہ جتنے بھی نیو جوائنیز تھے انہیں جوائن کیا، پھر ان کے ایگزامز ہوتے تھے اور ریٹ کرتے تھے. تو ماشاء اللہ آئی ٹاپڈ ان دیٹ. تو انہوں نے کیا کیا، مجھے وائس چیئرمین آف دا گروپ تھے معظم علی صاحب ہیں بیسڈ لنڈن میں، ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ماشاء اللہ بڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے آپ کا پھر تو سر. جی. تو وہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آدمی اپنی جرنی میں بڑوں سے بہت سیکھتا ہے. اینڈ اگر آپ کے جو سپیریئر ہیں وہ جسے آپ بولیں پروگریسو ہو اور ان کی آؤٹ لک بڑی ہو، تو آپ ایٹ اے ویری ینگ ایج ان سے، جو میرا ایڈوائز یہی ہوگی سب کو کہ وہ آپ سیکھیں. یونیورسٹی وغیرہ سے صرف آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آدمی پریکٹیکلی کچھ نہیں جانتا. سر کیا اسٹرگل یا جو پین پوائنٹس کیا تھے آپ کے؟ کوئی ایسا ٹف ٹائم دیکھا یا کوئی فیملی کی سپورٹ تھی، آپ نے اپنا گو تھرو کیا ہے سارے پروسیس میں جرنی میں؟ جی سیکھا تو بہت ہے، ہر ٹائم سیکھا. مشکلیں بھی بہت آئیں ہیں، مشکلات تو ہمیشہ آتی ہیں. اس پہ کی لرننگس کیا ہیں؟ کی لرننگس آف یور جرنی سر. کی لرننگ یہ ہے کہ آدمی پیشنٹ رکھے، ٹھیک ہے، پلس آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے آف ایکشن. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. پلان آف ایکشن از ویری امپورٹنٹ، اور وہ آپ کر کے دین آپ یو شوڈ فالو اٹ. اور ایک چیز میں نے ان سے سیکھی حشوانی صاحب سے جو ہمارے چیئرمین ایجنٹ سر، وہ کہتے تھے آپ ڈیسیژن ایک دم لیں، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، ڈیسیژن شوڈ بی میڈ. فیصلہ کرنا. واہ واہ. اور اس کے بعد فیصلہ آپ ڈیلے نہیں کریں، اور ڈیسیژن ڈیلے کریں گے تو آپ ہمیشہ پرابلم میں جاتے ہیں، الٹا ہو جائے گا. اور ڈاؤٹ نہ کریں، آپ نے جو ڈیسیژن لے لی چاہے غلط ہے صحیح ہے، لیٹ دا کانسیکوینسز اسپیک کہ وہ غلط ہے یا صحیح غلط ہے. سر آگے چلتے ہیں. یہ اورینٹ پیٹرولیم کے بارے میں پاکستان میں اس وقت بہت سیریس چیلنجز آئے ہوئے ہیں، اور اب سنا ایک مزید لیوی لگ رہی ہے.
50 کے پیٹرول چلا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وٹ آر دا جو ایکسٹرنل گلوبل چیلنجز فار یہ جو پیٹرولیم اینڈ آئل کی جو انڈسٹری ہے, اور پاکستان میں کیا چیلنجز ہیں اور ٹیکسز کی وجہ سے, اور دوسرے عوام تو آلریڈی ویسے بیچاری ذلیل ہو رہی ہے. وٹ از یور ٹیک آن دا چیلنجز آف دس انڈسٹری سر؟ وہ اجازت صاحب, آئی ایم آلسو ممبر آف پیپکا. پیپکا از ہماری آرگنائزیشن آف آئل ایکسپلوریشن کمپنیز. پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کمپنیز کو کوئی ٹینشن نہیں دے رہے کسی گورنمنٹ نے. کوئی لاسٹ 10 ایئر سے کریٹیکل انڈسٹری, اور آپ اگر 10 سال پہلے دیکھیں تو جو سب سے زیادہ FDI آئی تھی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یہ ENP کمپنیز میں آئی تھی. اب یہ حال ہوا ہے کہ جتنے بھی میجر پلیئرز تھے, شیل, BP, سب چلے گئے پاکستان. ENI, اب بڑے بڑے نام, اور سب چلے گئے. کیوں؟ بیکاز گورنمنٹ جو ہے اٹینشن نہیں دے رہی. اور یہ پیپکا فورم میں بھی میری بات ہوئی ہے اپنے کولیگ کے ساتھ بھی. گورنمنٹ کو بھی ہم نے بولا اگر آپ ایفیشنسی لائیں, پاکستان میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے کہ آپ کو گیس اور آئل تو امپورٹ کرنا پڑے گا, گیس آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. اچھا, حالانکہ LNG لے رہے ہیں قطر سے, ہم لے رہے ہیں, اور کتنی ایکسپینسو ان کا جو ریٹ پہ لے رہے ہیں, ڈالرز پہ لے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی گورنمنٹ کو بولا کہ دیکھیں اگر آپ لوکل جو پرائس ہے, ابھی جیسے چند فیلڈز پہ ہمیں صرف $2 مل جائے, چند پہ 20 سینٹ بھی مل جائے, تو گورنمنٹ کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوکل پرائس انکریز بھی کرتے ہیں ٹو اے پروڈیوسر, ایک تو انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے گی, اٹریکشن بھی ہو جاتی ہے, پلس 50% آپ ٹیکس میں ریکوری کر لیتے ہیں. تو آپ اگر $8 بھی کرتے ہیں, $4 گورنمنٹ کو واپس چلا جاتا ہے. تو سر کیا کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے ہماری پاس؟ کیونکہ ہمارا چیلنج, ہمارا سارا تو جو فورن جو ایکسچینج ہے وہ تو ہماری ساری امپورٹ میں چلا جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گیس میں, اور ہمارے جو پورے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے ٹیکسیشن سے, ہم جا کے ان کو ڈالر کی صورت میں دے دیتے ہیں. میں آپ کے نقشل میں بتاؤں نا, چونکہ میرے اکنامکس کا شوق بھی ہے, اگر آپ پاکستان کی اوور آل پوزیشن دیکھیں, اور یہ ایگزیکٹ نمبر جو بیلنس آف پیمنٹ اس وقت ڈسٹرب ہے, ہم آپ کو رف بتا رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو پرابلم آ رہا ہے وہ آپ کی یہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس ہے وہ تقریباً $2 سے $3 بلین, 3 بلین آپ سمجھے پر منتھ آ جاتی ہیں. اچھا, ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ another 2 بلین دے دیتی ہیں. تو اگر آپ آؤٹ گوئنگ دیکھیں تو یہ برابر ہو جاتا ہے. جو کل کر رہا ہے آپ کو ڈیٹ کر رہا ہے, اور آپ کی جو امپورٹ بل ہے اس میں زیادہ آئل اینڈ گیس. سر آئل ہمارا 30-40%. تو اگر آپ یہ لوکل آپ پروڈیوس کریں اور آپ بچا لیتے ہیں تو ملک کا حال ایک دم چینج ہو جائے گا. ریچ ان ریسورسز, نیچرل ریسورسز, ماشاء اللہ ویری ریچ. لیکن یہ کہ ہماری یہ پالیسیز کے نہ ہونے کی وجہ سے انفیشنسیز. آپ دیکھیں کہ یہ جو گیس کمپنیز ہیں, یہ سویز نادرن ہو رہی ہے کیا سر جی, اس میں 15-20% کہتے ہیں کہ یہ لائن لاسز ہے. لائن لاسز تو گیس میں ہونی نہیں چاہیے, اگر ہوں بھی تو 5-6% سے باہر زیادہ نہیں ہوتی. تو چوری ہو رہی ہے گیس چوری ہو رہی ہے. تو سر آگے کیا دیکھتے ہیں, وٹ از دا ٹریجیکٹری آف گرو اس سیکٹر کی جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو اگلے نیکسٹ, بیکاز آپ ان کے ریگولیٹری باڈی میں, اس کی باڈی میں بھی ہیں جو ان کی پیپکا میں, تو کیا 5 ایئرس کی کوئی پالیسی کو ٹریجیکٹری کیا ہے اس کی؟ ہم تو بہت پوچھ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ نئی پیٹرولیم پالیسی لائیں اور ریوائز کریں گیس پرائس. بات کوئی سنے تو پھر بات ہے, ہم تو بول کے تھک گئے, پیپکا بھی بول کے تھک گئے کہ آپ ریویژن کریں. اب جیسے انہوں نے ٹیکس لگا دیا, سپر ٹیکس, وہ بھی غلط ہے. جب آپ پیٹرولیم پالیسی میں ایک ٹیکس آئیڈینٹیفائی کیا ہوا آپ نے فورن انویسٹر کو, اب آپ اس سے اوپر ایک اور ٹیکس لگا دیں, وہ تو پھر کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی پروجیکشنز میں, اپنی بزنس پلانز میں کاسٹنگ میں کیا ہی نہیں ہوا, کیا ہی نہیں, اور ان کو تو وہ کاسٹ مار دے گی. وہ تو ٹھیک ہے صاحب, لیکن جو مین چیز ہے اس میں کہ آپ ایک انویسٹر کو لاتے ہیں ایز پر پالیسی. اور یہ بھی لنڈن میں گیا ہوا تھا تو وہ انویسٹر سے بات ہی ہو رہی تھی, کہتے ہیں ہاؤ کین وی ٹرسٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو آپ روز دن پالیسی چینج کرتے ہیں. یس, دیٹ از جو ایشو ہے ریئل کریٹیکل, وہ جو ایک ٹرسٹ نہیں ہے اور پالیسی سے کنسسٹنسی نہیں ہے. سر آگے چلیں کہ اورینٹ کے اوپر بتائیے کہ آپ کی کمپنی کی ویژن کیا ہے, کیا کور ویلیوز ہیں آپ کے, ماشاءاللہ اتنے ہنڈریڈس آف امپلائیز ہیں, تو یہ کمپنی کو یو آر ڈرائیو فرام دا فرنٹ سر, اس کی ویژن ویلیوز کیا ہیں جو ڈرائیو کرتی ہیں اورینٹ کو؟ سر ہماری اپروچ انڈسٹری سے کافی ڈفرینٹ ہے, ان دا سینس ایک تو ہمارے ویژن ہے کہ کسی بھی امپلائی کو ہم لوگ ریموو, جہاں تک اگر وہ خود کوئی غلط کام نہ کرے, لے آف نہیں کرنا. کووڈ جب ہوا ہے سب کمپنیز ہیں, ایون ان کی انڈسٹری لوگوں نے لے آف کیا, ہم نے ایک آدمی کو نہیں, اورینٹ پیٹرولیم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. ایون دو
تب آئل یہ آپ اوپر سے مینجمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن. بالکل یہ ڈائریکشن ہمارے وہ سرور اشوانی از اے ویری ایمپیتھیٹک لیڈر. بالکل وہ اشوانی صاحب کا بھی یہ تھا, اور اسپیشلی وہ کہتے ہیں کبھی بھی لو پیڈ آدمی کو نہ نکالے. زبردست. تو آپ ان کو ریٹین کیا, سب کو ریٹین کیا. اور ایک چیز میں وہ ان سے بات کر رہا تھا اشوانی صاحب سے بھی, مے بی جو ان کا ریزن آف سکسیس یہی ہے کہ لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں. اب یہ مینجمنٹ میں آپ کس کو سمجھائیں, بٹ یہ فیکٹ ہے. یہ سوشل سائڈ جو ہے نا آف دا سوسائٹی کا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سر اورینٹ کی کیا سی ایس آر ہے؟ جی اورینٹ کے تو ہم لوگ کیا آپ کی پروجیکٹس ہیں جو کیونکہ اس وقت سیلاب آئے ہوئے ہیں تو ہر اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے. بالکل آج اسی میں ہم لوگ بزی تھے کہ ہم نے کل بلکہ سی ایم سن سے بھی میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایریاز میں, تو ہم نے کہا ہم ضرور کریں گے, بٹ میں نے کہا ہم خود کریں گے کام. تو آج ہی بلکہ ہم نے امپلائیز سے سب امپلائیز نے اپنی پے بھی دی ہے, انکلوڈنگ بورڈ آف ڈائریکٹر سب نے ڈونیٹ کیا ہے. جی ڈونیٹ کیا. اور اب ہم سیٹ کر رہے ہیں آج ویکینڈ پہ انشاءاللہ یہاں سے ٹرکس نکال دیں کہ ریئل ایمرجنسی پاکستان. اینڈ اس میں جو تھوڑی میری اختلاف دوسروں سے یہ کہ پیسے صرف اونلی تھنگ نہیں ہے, آپ کو وہاں جا کے کام کرنا ہے فزیکلی. اب جو مجھے لگا لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں سر, کچھ بھی نہیں ہے سر, اور یہ کچھ بھی نہیں, تو وہ چیزیں صرف آسمان ہے اور یہ سانسیں ہیں بس, اس کے بیچ میں کچھ. تو ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس یہ بورڈس بھی پڑی ہوئی تھی, تو ہم نے وہ بورڈس بھی آرگنائز کر لی ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں ان کو نکالیں. یہ تو بہت بڑی آپ کی نیکی ہے. اینڈ دوسرا ہمارے پاس بیڈنگ, یہ میٹریسز, یہ اور کس ایریا میں آپ اپنا ریلیف اپنا یہ ہم سندھ میں بھی کر رہے ہیں, سدرن پنجاب جہاں موسٹ افیکٹو, ایون سدرن پنجاب میں ہمارے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ پھر بھی دس از اے ہیومینیٹیرین ہے. میں نے سی ایم صاحب کو بولا کہ ہم تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ کریں گے. سر میں آگے چلتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز فار اے سی او وہ ایک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے, کیونکہ ہی از اے لیڈر نا. تو واٹ از لیڈرشپ ٹو یو اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لیڈرشپ؟ لیڈرشپ میں یہی ڈیفائن کروں گا کہ یو ہیو ٹو سیٹ ایگزامپل اپنے امپلائیز کے لیے, اینڈ اس کے لیے ایک تو مطلب اب آئی ڈونٹ نو, یہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں. اوپر کی پوزیشن از ویری لونلی. سی ایوز آر لونلی پیپل. بالکل ٹرو. آپ بیکاز انفارچونیٹلی اگر آپ زیادہ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. تو اس میں آپ کو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ سیکریفائز, پھر آپ کو فیملیز کے ساتھ بھی سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, وہ ٹائم بڑا مشکل ہے ورک لائف بیلنس. جی بالکل. تو یہ تو خیر پرسنل سائڈ پہ آ گئی. پروفیشنلی آئی فیل یو ہیو ٹو لک ان دا فیوچر, کہ اب جیسے آئل اینڈ گیس بھی ہے, وی نو کہ اس کا لمیٹڈ فیوچر ہے بیکاز ورلڈ رینیوبلس پہ جا رہی ہے, لیکن اس میں رینیوبلس میں ابھی ٹائم لگے گا. تو آپ فیز وائز ابھی سے ہم نے پلاننگ, ابھی 1-2 ڈیکیڈز لگیں گے. جی لگیں گے, بٹ ہم نے پلاننگ ابھی سے اس پہ شروع کر دی, کس رینیوبل کو ٹارگیٹ کریں اور انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک, بیکاز آپ کو ہمیشہ فیوچر دیکھنا ہوتا ہے. یس, آپ کو پلاننگ آپ کو کرنا. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آپ پاسٹ کو نہ دیکھیں. چند لوگ ہمارے وہ پاسٹ گلوریز پہ زندہ رہتے ہیں, اور چند بات کیا ہے, یہ آپ کو پاسٹ نہیں دیکھنا چاہیے, آپ پریزنٹ دیکھیں اور فیوچر دیکھیں. آپ دیکھیں نا کہ پریزنٹ آپ مینج کر سکتے ہیں, فیوچر آپ چینج کر سکتے ہیں, پاسٹ کو کچھ نہیں کر سکتے, صرف ریگریٹ کر سکتے ہو. ریگریٹ کاش. بالکل. مولانا روم کی ایک لائن ہے سر, آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ اگر اور مگر ایفس اینڈ بٹس نہیں ہوتے, اگر یہ ہو جاتا مگر یہ ہو نہ سکا. کہتے ہیں اگر اور مگر کی شادی کر دی جائے تو کاش پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جو نا کاش پہ گزارتے ہیں, کاش میں یہ کیا ہوتا, کاش پہ نہیں ہونا چاہیے کبھی. سر کاش ہونا چاہیے, سکسیسفل لوگوں کو کاش. سر آگے چلتے ہیں. سر ایک سی او کے اندر کیا 3 کور کمپیٹنسیز ہونی چاہیے سمجھ, کیونکہ جو ہمارے جو فیوچر سی اوز ہیں, جو بچے پڑھ رہے ہیں, آئی ٹی پڑھ رہے ہیں, کوئی آگے انہوں نے انٹرپرینورشپ کا پڑھ رہے ہیں, اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں سر پاکستان میں, تو ان کو گائیڈ کر سکے بھئی یہ 3 کمپیٹنس اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو یو ول بی اے سکسیسفل سی ای او. پرسنل سائڈ پہ آئی تھنک آپ کی آنیسٹی ہونی چاہیے. آنیسٹی ناٹ اونلی اپنے ساتھ بلکہ امپلائیز کے ساتھ. سیکنڈ فیئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سب امپلائیز کا فیئر ٹریٹ کریں, ایون دو چند لوگ آپ کو پسند نہ بھی ہوں پھر بھی, لیکن آپ کو یو شوڈ ٹریٹ دم فیئرلی. ٹیم, اسے سی او وداؤٹ اے ٹیم کچھ نہیں ہوتا. بیوٹیفل سر. آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. سی او کا نام ہے ٹیم لیڈر ہے, ایکچولی سی او تو ڈیزگنیشن ہے نا, ادروائز ہی از اے ٹیم لیڈر. بالکل, دا نیو نیم.
سی او کا فنکشن بیسکلی ہے کہ اس نے یہ ہم لوگ مائکرو مینجمنٹ میں لگ جاتے ہیں. یس وہ غلط ہے. سی او کا کام ہے براڈ اسٹریٹجک تھنکنگ ہے سر. جی اس کا کام اسٹریٹجی دینا. یس اور ٹیم اس کے بعد اچھی ہونی چاہیے جو فالو جو ایگزیکیوشن یہ بہت جو پارٹ ہے سر. 100% کام آپ نہیں کر سکتے. نہیں سر, میں نے اکثر دیکھا ہے جو سی اوز ہوتے ہیں نا اپنے نمبر 2 کا کام خود کر رہے ہوتے. بالکل. اور میں انہیں کہتا ہوں یو آر ناٹ اے سی او, یو آر اے مینیجر. صحیح بات. چند لوگ تو بل چیک کر رہے ہوتے ہیں, بل چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ اپنے کمرے میں لگا کے نا اپنا وہ کیمرہ سیکورٹی والے تصویریں اندر لگا رہے ہوتے ہیں, جو میں نے کہا خدا کے لیے یہ ایڈمن کا کام ہے. بالکل ایڈمن کا کام ہے, تو آپ کا کام ہی نہیں. دس از ناٹ سر. اپنی تصویر میں سی او کو کوچ کرتا ہوں, کہتا ہوں یار یہ اپنا نا کیمرے والی جو نا اسکرین ادھر سے اٹھا لو یار. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرسٹ کرو لوگوں پہ. بالکل لوگوں کو ٹرسٹ کرو, کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ کیمرے لگا کے بھی لوگ نصیب کر دیتے ہیں. اگر آپ نے کرنا چاہیں تو آپ کچھ نہیں روک نہیں سکتے. ٹرسٹ کریں, لوگوں کی گرومنگ کریں. سر آگے چلیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں جو ایک ہارورڈ کی ریسرچ کہتی ہے کہ سی او کی کمپیٹنس ہوتی ہے اس ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, کیونکہ بہت والیٹیلٹی نا سوسائٹی میں, انسرٹنٹی ہے, تو وہ جو شارٹ ٹیمپرڈ سی اوز ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑی جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو سی او میں ایموشنل انٹیلیجنس کی کیا, ایز پر ریسرچ بائی ہارورڈ بزنس ریویو, تو واٹ از دا امپورٹنس آف ای کیو رادر دین آئی کیو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شیل میں جب تھا, شیل میں 6 ایئرز رہا ماشاء اللہ, تو وہ ٹریننگ بڑی کراتے تھے. انہوں نے ایک وہ ہمیں مینیجریل گریڈ کرایا. وہ اپنا غنی صاحب سر, میں لومنا ہی ہوں نا, میں تو اس کا گریڈ کا, اور میں نے 6 پروگرام غنی صاحب کے ساتھ کرائے ہیں سر. اچھا ماشاء, وہ بڑا پرائڈ کرتے تھے سر. 9 تو ہم نے سیکھ کے مارا. تو اب اسی پہ آیا تھا, آپ تو خیر جانتے ہیں جاتا, تو اس میں وہ یہی تھا کہ جو جنرلی آپ کو سی او ملتے ہیں وہی شارٹ ٹیمپرڈ, اور وہ پیپل کی پرواہ نہیں ہوتی. 5 ہوتے ہیں. ان کا آبجیکٹیو ہے کہ جی ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ریگارڈلیس لوگوں کو کچھ ہو کیا. سیکنڈ وہ 9 ہوتا ہے جو مشکل ہوتا ہے کہ جی آپ وہ بڑا. اچھا لوگ سمجھتے 9 ہوتے نہیں سب اپنے آپ کو ریٹنگ شروع میں آ کے جب جاتے نا اینڈ پہ, جب ان کی پرسنل اسیسمنٹ دوبارہ ہوتی ہے تو کہتے میں 9 نہیں ہوں. اچھا پرسنلی پتہ نہیں آپ کو, مطلب میرے اپنے خیال سے جو پرفیکٹ اگزامپل ہے, ایون دو پتہ نہیں لوگ اسے وہ نہ سمجھیں, بٹ میرے لیے پرفیکٹ اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبحان اللہ. ہی واز جسے بولے بیسٹ مینیجر اینڈ بیسٹ سی او. سر میں نے اپنی کتاب کا پہلا چیپٹر ہی 100 سی اوز کا ان کے نام ڈیڈیکیٹ کیا, انہی کے نام. اور ان میں کیا کوالٹیز تھیں؟ پیشنس. آپ کو پیشنس چاہیے ایز اے سی او. پھر فگیونیس آپ پہ ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی ماڈریشن میں نا روی. ایکسٹریم تو جاتی نہیں تھی کسی بھی. بالکل. اور پھر آپ ان کا دیکھیں, ایک تھے جنہوں نے پورا اسلام الحمدللہ, اور 23 سال کی جو ایک اسٹرگل تھی اتنی, اور پیشنس اور صبر بہت ضروری. صبر اور دور اندیشی. اور جب جنگ خندق ہوئی تو اور لیڈ بائی ایگزامپل. اور جب وہ بھوک لگی صحابہ کو, ہم چھوٹے ہوتے وہ اسٹوری پڑھتے تھے, جب میں جنگ خندق کا واقعہ تھا تو بھوک لگی تو انہوں نے کہا دیکھو جی میں نے ایک پتھر باندھا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو 2 تھے. مل گیا. وہ فالو کر, جو آپ چیز کسی کو بولے یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. واک دا ٹاک. بالکل, یہ واک دا ٹاک ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. سر آپ نے بڑی صحیح مطلب ایگزامپل. ابھی تک وہ جو صلح حدیبیہ کا علاقہ ہے اس میں حضرت عمر انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک ہی انسٹنس تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے اگری نہیں کیا تھا, وہ صلح حدیبیہ تھا. انہوں نے کہا کہ کافروں نے آپ کا ایڈوانٹیج لے لیا اس میں انہوں نے کہا صبر کریں پھر دیکھیں کیا ہوگا. اور وہ اور سر وہ جو خاص کر جو ہماری بچپن میں ہم اگین یہ پڑھا تھا, جب جنگ احد ہوئی تھی تو ایک انہوں نے اسٹریٹجک لوکیشن پہ پوسٹ کیا اپنے بندوں کو, وہ مال غنیمت کے چکر میں جب وہ آئے تو بعد میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے. انہوں نے ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا. تو وہ اگر آپ بزنس میں بھی دیکھیں تو آپ کو صبر چاہیے, آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اینڈ دین آپ لانگ ٹرم سوچیں. صلح حدیبیہ ایگزامپل یہی, وہ لانگ ٹرم سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم میں تو آپ کو لگا کہ آپ کو ڈیفیٹ ہوگی, لیکن لانگ ٹرم میں وکٹری آپ کی. سر کنکلوڈ اگر کہتے ہیں نا لائف آف دا پروفٹ محمد پیس بھی, تو سر ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے, وہ کریکٹر. وہ سارا اسی کا پیکج ہے. بالکل. آنیسٹی, اسٹریٹجی, سب اسی. کریکٹر جو ہے نا وہ کریکٹر از مسنگ. بالکل. اسٹرینتھ آف پاور آف کریکٹر ختم ہوگی سر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بنیاد ہے جس کے اوپر قومیں بنتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, ملک بنتے ہیں. ہم لوگ ایز اے مسلم ورلڈ کیوں فیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کوالٹی نہیں ہے. کریکٹر ختم ہو گیا سر.
اب پاکستان میں دیکھیں سب غلط کام ہو رہے ہیں جو قرآن شریف میں منع ہے ہمارے. تو یہ عذاب ہی تو ہے پھر اللہ کا. شارٹ میجرنگ, چوری. سر سب سے پہلی جو چیز ہے نا, ابھی امیزون نے نا پاکستان کے کتنے ہزاروں جو نا سیلر ہوتے اس کو پابندی لگائی ہے. اس کا جو ایک پاکستانی جو فری لانسر ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تو اس نے, میں نے کہا واٹ از دا ریزن امیزون نے پاکستانی فری لانسرز پہ پابندی کیوں لائی ہے اتنے ہزاروں. اس نے کہا جی ایک ہی بات ہے, کیوں لوگ جھوٹ بولتے. یار پتہ نہیں کام کب سیکھے گی یار, وہ گورا نہیں ایکسیپٹ کرتا جھوٹ. نہیں وہ نہیں کرتے, اور ان کی ریزن آف سکسیس یہی ہے کہ اب جیسے بھی ان کی سوسائٹی کو بولیں, ان کا جو سسٹم ہے وہ آنیسٹ ہے, ریلیٹیولی آنیسٹ. سر آگے چلتے ہیں. ڈیفیکلٹ ڈیسیژن کیا کیا کامران صاحب آپ نے پرسنل لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, کیونکہ سی اوز میک ڈیسیژنس. آپ نے خود ہی بولا, آپ نے کیا ڈیسیژن کیا سر؟ موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن آئی تھنک 2-3 ٹائم آئے تھے شادی کے علاوہ. اور چرچل سے پوچھا نا سر, جو یو کے کا جو تھا پرائم منسٹر, تو اس نے کہا دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ان مائی لائف, اس کی اپنی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے, ٹو کنونس مائی وائف ٹو میری ود می. پر 2-3 تھے. ایک دفعہ تو جب شیل میں تھا, ٹھیک ہے, تب میں یاد ہے بلوچستان انچارج میں تھا, تو ہمارا جو تھا یہ ڈیپو یا آپ بول رہے ہیں جو وہ گورنمنٹ نے سیل کر دیا بیکاز وہ کہتے ہیں سٹی کے اندر ہے. اچھا. اب ہوا یہ کہ جو ٹینکر تھے وہ بڑے والے وہ کراچی سے آتے تھے, تو کوئی تقریباً 300 سے 400 ٹینکر وہاں لائن اپ ہو گئے. اور وہ اب ڈرائیورس کا بھی برا حال ہوگا, 8-8 دن سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں نے کہا کیا کیا جائے, بیکاز اور ہمارے پورے سائڈ ڈرائی ہو رہے تھے. تو یہ 1984 کی بات ہے 5. تو ڈی سی کو میں نے بولا کہ یہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہٹائیں بیکاز یہ پورا بلاکیج ہو رہی ہے روڈ کو, تو آپ نہیں کریں گے تو واپس جائیں گے. تو ڈرائیور کہتے واپس ہم جائیں تو ہماری تو روز ہی چلی جائے گی. تو اب جنرلی پروسیجر یہ ہوتا ہے, فار دس آپ ہیڈ آفس کو لکھتے ہیں. ہیڈ آفس کو میں نے انٹیمیشن بھیج دی. اس زمانے یہ تو نہیں تھا وہاں پہ, نہ ہمارے پاس یہ واٹس ایپ موبائل وغیرہ کمیونیکیشن. میں نے کہا وہ ٹائم لگے گا. تو رات ہم نے 24 آورز ہم نے چمن کے پاس سیف ایریا میں وہ ٹینکر لے گئے, اور جو لوکل ٹینکر سے گریویٹی آئل ہم نے ٹرانسفر کیا. کوئی 36 آور کا آپریشن تھا. بٹ رسکی بھی تھا, کمانڈو آپریشن تھا. بالکل. تو میں خود وہاں کھڑا رہا بلکہ جب تک ہم نے 36 گھنٹے. ماشاءاللہ. تو اب جب وہ وہاں ہیڈ آفس سے رپورٹ گئی, ان کا واپس جواب آیا نہیں کریں, اٹس ٹو ڈینجرس. میں نے کہا ہم تو کر بھی چکے ہم لوگ کہاں نہیں کرتے. سر آگے چلتے ہیں. سر زندگی میں ایک بڑا اتنا چیلنج ہے اسٹریس کے حوالے سے. آج کل سب سے بڑی جو فیکٹ آف لائف ہے وہ ایک سی اوز کے اوپر بہت بڑے پریشر ہوتے ہیں, اسٹریس ہے, جیسے لے آف کرنا, بزنس کی جو چیلنجز ہیں, کیش فلوز کے چیلنجز ہیں, ہیومن ریسورسز کے چیلنجز ہیں. تو سر اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوپنگ اسٹریٹجیز آف کامران کیا ہیں؟ اسٹریس میں بڑا آپ نے اچھا کوشچن پوچھا ہے. تو میرا فرم بلیف ہے, اور ایک وہ صبح دعا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کرنا آپ کو دینا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے, اور جو نہیں دینا ہوتا وہ نہیں ملتا. یہ تو بلیف ہے, یہ بلیف ہے. آپ ویسے ہی بلیو, اگر آپ ٹوٹل بلیف رکھیں تو بس آئی تھنک اسٹریس ویسے ہی مینیج کرتے ہیں. مطلب یہ آپ کا جو اسٹرانگ بلیف ایک پہلی چیز ہے جو آپ کو روکتی, اسٹریس کو اندر آنے سے روکتی ہے. اسٹریس تو آتا ہے, نیچرل ہے, لیکن پھر یہ جب آدمی سوچتا ہے کہ جی کرنے والا اللہ تعالیٰ, پھر نکل آتے ہیں باہر, آپ نکل آتے ہیں. تو کیونکہ سی او کی آج کل ایک نیا جو کووڈ کے بعد اور کووڈ کے دوران ایک چیز سمجھ آئی کہ جو سی او کی ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سی او اگر سک ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ان ہیلتھی ہو جاتا ہے تو اس کی پوری کمپنی سفر کرتی ہے اس کی ایبسنس, کیونکہ اس کو ڈیسیژن میکنگ میں بڑی جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے. اور ایک سی او کی ایون کہ ایک سائیکولوجیکلی اگر وہ ڈپریشن میں چلا جائے تو پوری کمپنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. سر تو ہیلتھ کے اوپر آپ اپنی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہیلتھ کا میں پاکستان میں تقریباً 4 ویکس یا 5 ویکس پاکستان میں ہوتا ہوں, دین 3 ویکس یو کے میں فیملی کے باہر. ادھر فیملی ادھر ہے, فیملی ادھر ہے. پھر یو کے آپریشن بھی ہمارے وہ دیکھ رہے ہوتے, وہ بھی دیکھ رہا. تو اس میں بیسیکلی یہ باہر ایک میں جاتا نہیں زیادہ, نہ یو کے میں اتنا جاتا ہوں نہ پاکستان میں. کچھ جم کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, ڈائٹ مینیج کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ہے. 45-50 کے بعد آپ کو یو ٹو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. بالکل. وہ واک وغیرہ کرتا ہوں, اور پھر ساتھ جم بھی. بٹ مینلی جو میں نے دیکھا اسٹریس کا جو بگیسٹ ریلیور ہے مینٹل
آپ کو مینٹلی آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا پڑے, آپ کو پازیٹیو ہونا پڑے. نیگیٹو تو آپ کو سک کر لیتی ساری انرجی. اور اس کے لیے مطلب بیسٹ ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھیں. یا کیا بات, یہ بڑی خوبصورت. میں یہ سوال ہی پوچھنے جا رہا تھا کہ سر ایک جو سی او ہوتا ہے نا, اس کی ایک ہیبٹ ریڈنگ کی ہوتی ہے. میں دنیا کے گلوبل سی او سے ملا ہوں تو دے ریڈ 50 books پر اینم سر اینولی. آپ کی 3-4 آپ کی ماشاء اللہ میں نے کمرے میں کافی بکس دیکھی ہیں, آپ 2-3 کتابیں کیا ریکمینڈ کریں گے وچ ریئلی چینجڈ یور لائف؟ نمبر 1 تو آف کورس قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہی مطلب یہ تو ایکسیپٹڈ سر, نوٹڈ سر. نمبر 2 یہ گبن سے لکھی تھی فال آف دا رومن امپائر. بڑی مشہور کتاب ہے فال آف رومن امپائر. جی, کیا ایک لرننگ تھی اس کتاب کی سر؟ اس کی لرننگ یہی ہے کہ جو آپ کی لائف بھی آپ دیکھ لیں, کمپنی کو دیکھ لیں, ملک کو دیکھ لیں, اور ان کی سائیکلز ہوتی ہیں, ہر چیز سائیکل میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے ایون یہ آئل پرائس ابھی آج کل چڑھی ہوئی ہے, تو یہ چڑھی اس لیے کہ جب وہ ڈراپ ہوئی تھی تو لوگوں نے آئل ڈسکور کرنا اور کام کرنا چھوڑ دیا تھا, تو آٹومیٹکلی اس سے انکریز ہونا تھا. تو اگر آپ سائیکلز پریڈکٹ کرنے لگ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورلڈ پیٹرن اسٹڈی کرتے ہیں کسی چیز کا. جی, بزنس یا ایون بزنس یا ایون آپ دیکھ لیں یہ اکانومیز ملک کی کس ڈائریکشن جا رہی. تو کل ہی بلکہ میں کوئی امریکن یہ ہے آئی تھنک کمپنی جو ریسرچ کرتی ہے, تو وہ انہوں نے وار کی سائیکل بھی پریڈکٹ کی ہے, اور یوکرین وار انہوں نے پہلے پریڈکٹ کی, کانفلکٹ ہوا ہے, کانفلکٹ کی آنا تھا. اور یہ بھی ایکسپرٹس کہتے تھے کہ یورپ میں ہونی تھی. جی, یورپ میں اس کا جو فیلڈ ہے, لیکن جو نیکسٹ پروڈکشن ان کا وہ بڑا ڈینجرس ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیوکلیر کی طرف جا رہے ہیں. وہ انفارچونیٹلی وہ ایک اللہ نہ کرے, وہ ڈیٹرنس ہے, لیکن اللہ نہ کرے انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے. سر آگے چلتے ہیں کہ اسٹریس کے اوپر آپ نے بتایا, کتاب ہے آپ نے بتائی, بڑی پیاری کتاب بتائی آپ نے. اور تھرڈ رومی کی جو مصنوعی, کیا خوبصورت ہے, وہ تو خست قرآن ہے, یعنی کہ وہ قرآن کی وہ ایک تفسیر ہے. وہ تو اقبال اور رومی تو یہ قرآن کی تفاسیر بیان کرتے ہیں. سر کمال ہے. مولانا روم کا تو سر اس میں بلکہ آج کل ویسٹ میں رومی از نو دا نیو کیا کہتے ہیں کہ از فیمس نو. بٹ جو ویسٹ میں ہے وہ شاید اتنا بہتر نہ سمجھ سکیں جو ہم لوگ سمجھ سکیں. کلچر کو, اس کی بیک گراؤنڈ کو, کلچر اور پھر قرآن شریف کے ساتھ اس کا جو سورس ہے, وہ سورس جو رومی کا جو ہے, وہ اس کا جو ویژن ہے, جو اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, وہ قرآن سے اس کو ملتی ہے, جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں, انسائٹ بولتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. واٹ از ہیپینس ٹو یو سر؟ ہیپینس اسی مٹیریل نہیں ہوتی نا, اٹ از ادروائز. اب آج کل میری ہیپینس یہ ٹو سی ادر پیپل ہیپی, اگر ان کو ہیپینس دے سکتے. دوسروں کو واصف صاحب کہا کرتے تھے, بڑی پیاری بات کی, کہ پہلی تو خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو کسی کو خوش دیکھ کے خوش ہو جائے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کی فیملی ہو گئی, آپ کے ورکرز ہو گئے. سر لیکن یہاں اپوزٹ ہے پاکستان میں. سر یہاں تو لوگ خوش ہونے کی بجائے حسد میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت حسد ہے, بہت یہی پرابلم, بڑا پیٹی مائنڈیڈ ہے سر. چھوٹا دوسرا ہمارے یہ ہے کہ وہ اگر دوسرے کی ٹانگ ضرور کھینچنی آتے ہیں. سر ایک ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, کیونکہ بنگلہ دیش کی سکسیس سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی بہت کرٹیکل سکسیس فیکٹر میں وومن پارٹیسپیشن ان اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان میں اور آپ کی اورینٹ کے حوالے سے کیا ہے, آپ کی امپاورمنٹ پہ کیا آپ کا ٹیک ہے سر؟ ویمن کو ہم انکریج تو کر رہے ہیں بہت, مطلب کوشش, حالانکہ آپ کی نیچر آف بزنس ڈفرنٹ ہے, لیکن ایگزیکٹلی ہمیں پرابلم یہ آ جاتا ہے نیچر آف بزنس. بس کافی لوگ ہیں وہ بھیجنا نہیں چاہتے اپنی بیٹیوں کو فیلڈس پہ, یا وہ کہتے ہیں کہ بیکاز یہ نیچر آف جاب ایسی ہے کہ جانا پڑتا ہے, تو وہ فیملیز پہ بھیجنا نہیں چاہتی ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ آفس میں انہیں اکوموڈیٹ کر لیں, تو وہ تھوڑا ہماری نیچر آف دا فیلڈ ایسی ہے, اس وجہ سے وہ کم ہے. بٹ آئی تھنک کیونکہ آج کل انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی بہت ان ہوا ہے سبجیکٹ. بٹ میری آپ نے ہمیشہ جو ڈائریکشن لی ہے ٹو دا پیپل, ہمیں لوگوں کو ایبلٹی اور ان کی جو ایبلٹی کو اور ability بھی ہائر کرنا چاہیے, not because کہ کوئی yes competence is the key. آپ equal employment opportunity, عورت competent ہے she should be hired. اگر سر آئیں equal employment opportunity دیں, اگر وہ compete کرتے ہیں. basis of sex یا اس پہ نہیں کرنا, gender based you are absolutely right sir. سر ایک چیز ہے کہ any achievement you are proud of till now, yes still success is in progress.
کیا اچیومنٹ ہے جس کو آپ کو پرائڈ فیل ہوتا ہے؟ دو تین چیزیں تھیں which was ایک تو جو ہم نے ایکوزیشن کی تھی BHP بلیٹن کی پاکستان میں, دیٹ واز جس سے بولے بالکل ہی مینجمنٹ کیس بن سکتا ہے وہ تھی. اور اس سے پہلے جو تھی وہ ہماری سکسیس تھی ان میرپور خاص کے پرو, جہاں پہ ہم نے جب ڈرلنگ سٹارٹ کی, دس واز 2003 یا 4 میں, تو 6 ویلز ہمارے ڈرائی گئے اور تقریباً $40 million آپ بولیں کہ وی ور ڈاؤن دا ہول. تو اس کے بعد آئی تھنک اللہ نے چاہا تو ہم نے سکسیس کی, اور دیٹ ایسے پھر مطلب آپ 500 million گیس پہ چلا گیا تھا. سر لاسٹ کوشچن, اینی ریگریٹ ان لائف؟ کیونکہ جب بندہ کتنی سکون لائف میں ایک اچیو کر لیتا ہے چیزیں, ایک خاص ایک ایپیکس پہ چلا جاتا ہے, تو پھر کوئی ہوتا نا کہ یار کاش یہ چھوٹی موٹی کوئی ریگریٹ تو نہیں لائف میں آج تک کی ڈیٹ؟ مطلب آدمی کو آئی تھنک وہ ہوتا ہے کہ پہلے, بٹ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ پیچھے کا آپ سوچیں نا, فارورڈ والی بات کیا, لک انٹو دیر از نو پاسٹ اونلی پریزنٹ اینڈ فیوچر. سر لاسٹ کوسچن, پاکستان کی نئی نسل کے لیے, نوجوانوں کے لیے, یہ پاکستان 65% بلو 25 ایئرس یوتھ ہے ساری, 15 کروڑ بچے ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے ہوپ کیا ہے اس ملک میں, کیا آپٹیمزم ہے سر؟ ادھر دیکھیں سر. نہیں, آپٹیمزم پاکستان کی جو یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ محنت کریں, آپ جو آج کل کی جو آئی تھنک ٹیکنالوجی ہے اس میں کنسنٹریٹ کریں, بیکاز آئی تھنک ٹیکنالوجی از جو جائے گی. اب ہم لوگ ابھی تک پیچھے ان دا سینس, میرے اپنے خیال سے جو انٹرنیٹ ہے یہ فری ہو جانی چاہیے سب کے لیے کہ سب کو ایکسیس ہو. فیوچر آپ کا یہ اسی میں ہے, اور کووڈ کے وقت ہم نے یہی دیکھ لیا کہ آپ دیکھیں گے ایوری تھنگ, اور آپ ڈیجیٹل اسکلس پہ کام کرنا ہے, بالکل, تاکہ آپ گھر بیٹھ کے بھی روٹی کما سکیں. اتنی اپرچونیٹیز ہیں گلوبل, بالکل. اور آپ یہ ڈپینڈ نہ کریں کہ جی میں نے نوکری کرنی ہے, کیا پرانا مائنڈ سیٹ, نوکری وہ اکنامک سلیوری, آپ اب تک کام کریں, کب تک کریں, وہ ایک پرانا مائنڈ سیٹ ہے, پرانا پیراڈائم سیٹ پرانا. اور اب ماشاءاللہ مطلب یہ جیسے امیزون آ گئی, ای بے آ گئی, یہ پلیٹ فارم بھی بن گئے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. سر ایک آج کے دور میں ایک بچہ کنٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ایڈیٹنگ, یہ کاموں کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں, لوگوں کے پاس اسکلز نہیں ہے. بالکل, اصل اسکلز کا مسئلہ, اپرچونیٹیز کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اپرچونیٹیز بہت, یہ ان امپلائمنٹ سے زیادہ ان امپلائبلٹی ایشو ہے اس ملک. صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے, یہ گائیڈ کرنا, اور یہی آج کی گفتگو کا. سر تھینک یو ویری مچ سر. سلمان کامران صاحب بہت شکریہ. دا ٹیک اوے آف دس کنورسیشن, یہ میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں, یہ انٹرویوز نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ کے کیس اسٹڈیز ہیں جو کہ سی اوز کے ساتھ ہیں. تو آج کی 3 جو چیزیں ہم کامران صاحب آپ سے سیکھ کے جا رہے ہیں اس کنورسیشن میں. سر نمبر 1, سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آنیسٹی, کہ اگر آپ نے اپ رائٹ ہیں زندگی میں, سارے راستے آپ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یہ ایک ایسا ٹریٹ ہے, اس پہ پینٹی بھی پڑے گی, مار بھی پڑے گی, لیکن الٹیمیٹلی آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. سیکنڈ چیز جو ہے نا, ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا رول ماڈل اگر آپ نے فالو کرنا ہے اپنی لائف کو, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بالکل, یہ جہاں چیز ہے, کیا ذرا میں نے اس کو اقبال کی شعر میں آپ کو ڈال دیا ہے کہ جو فلسفی آف لائف آف دا پروفٹ ہے, اس کو آپ فالو کر لیں. آج اس سے بڑے لیڈرشپ ماڈل کوئی نہیں ہے, لائف آف دا پروفٹ, ان کو آپ کیری کر لیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے نا کہ زندگی کے اندر آپ نے نا ایک اپنا پریزنٹ میں رہنا ہے, ماضی میں نہیں رہنا. ماضی کو ماضی چھوڑ دیں. نیور بی دا پرزنر آف پاسٹ, آلویز بی دا آرکیٹیکٹ آف دا فیوچر. That is the key lessons, management lesson for today's conversation. اجاز نثار کو اجازت دیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.